شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کے بعد آج میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا اور اہل مدین کے لوگوں کے بارے میں کہ اہل مدین کے لوگ جو تھے انہوں نے کون سی غلطیاں کی تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی۔ اہل مدین عربی باشندے تھے۔ یہ لوگ اپنے شہر مدین میں رہتے تھے جو اطراف شام میں ارض معان کے نزدیک ہے، جو حجاز سے متصل اور بحیرہ قوم لوط کے قریب ہے۔ ان کا زمانہ بھی قوم لوط سے تھوڑی مدت بعد کا ہے۔ مدین کا قبیلہ مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آیا۔ بعض بزرگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا ہے کیونکہ آپ قوم کو ایمان کی دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ عبارت سے کام لیتے تھے۔ مدین کے لوگ کافر تھے، راہزنی کرتے تھے اور مسافروں میں دہشت پھیلاتے تھے اور ایکا کو پوجتے تھے۔ ایکا ایک درخت کا نام ہے جس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت برا تھا۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے وقت بڑے پیمانے سے ماپتے اور بڑے بانٹوں سے تولتے تھے اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے بانٹ استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سودا کم دینے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے برے کاموں سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے۔ اس کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں موجود ہے۔ یعنی میں واضح دلیل دیتا ہوں جس سے میری تعلیمات کی صداقت ثابت ہوتی ہے اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ دلیل سے مراد معجزات ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ البتہ قرآن و حدیث میں ان کی تفصیل مذکورہ نہیں ہے۔ آپ نے انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا اور ظلم سے منع کیا اور فرمایا کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو، یعنی ہر راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان مت کیا کرو۔ تم ان سے گنڈا ٹیکس وصول کرتے ہو اور دہشت گردی کے راستے روکتے ہو۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مذکورہ آیات کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ گزرنے والے لوگوں کے مالوں میں سے 10واں حصہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ ظالمانہ طریقہ اختیار کیا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 86 میں، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی نعمتیں یاد دلوائیں کہ ان کی تعداد کم تھی، اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا، اور تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ آپ کی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور نصیحت کی کہ ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا، یعنی اپنے غلط کاموں کو چھوڑ دو، اور ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر دے گا اور تمہیں مفلس کر دے گا، اور تمہاری دولت تم سے چھین جائے گی۔ اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہے، جس کو دنیا بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، وہی اصل خسارے سے دوچار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے،
کا مطلب کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لینے کی نسبت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی کہ جو مال تم کم تولتے ہو اور لوگوں کو کم مال دیتے ہو تو ماپ تول انصاف سے پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی نہ کیا کرو، اور اگر تم میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ تو نگہبان کا جو یہاں پہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کرو اور نگہبان اللہ ہی ہے۔ میرے کہنے کے اوپر تم لوگ یا میرے دیکھنے کے اوپر تم لوگ یہ کام نہ روکو، بلکہ اللہ کی عبادت کی خاطر اور اللہ کی خاطر یہ برے کام چھوڑ دو۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تنقید کی، لیکن ان لوگوں نے آپ کا کہنا نہ مانا اور نہ ماننے کی صورت میں ان پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات کر کے ان کو نصیحت کی، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی ایک نہ مانی اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے۔ ان کے سرداروں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر اے شعیب تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ مل چکے ہیں وہ ہمارے بنائے گئے دین کے اوپر واپس آ جائیں تو ہم لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، ورنہ تمہارے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ سختیاں کی، لیکن شعیب علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے اپنا راستہ نہ چھوڑا اور اللہ پر بھروسہ کیا، اور شعیب علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے رہے اور نصیحت کرتے رہے، لیکن ان لوگوں کا ان کے اوپر نصیحت کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ شعیب علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ جواب دیا کہ تمہاری نمازیں کیا تمہیں یہی سکھاتی ہیں کہ تم ہم کو صرف ایک واحد اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دو اور ہم اس کو چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، اور دوسرا تم جو ہمیں مال میں کمی پیشی کے تانے دیتے ہو یا کہتے ہو کہ ناپ تول صحیح طریقے سے کرو تو یہ مال بھی ہمارا ہے اور اس کے اوپر ہمارا پورا کا پورا حق ہے، چاہے ہم اس کو کم دیں یا زیادہ دیں، یہ ہمارا آپس کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ لوگ اپنی برائی پر ڈٹے رہے۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر انکار ہی کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام مجبور اور مایوس ہو کر اللہ کی راہ میں دعا کی اور کہا کہ اے اللہ تو ہماری اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیغمبر کی دعا رد نہیں کرتا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے شعیب علیہ السلام، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار ہو جاؤ اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ۔ اب اس قوم سے دور ہو کر اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے لے کر چلے گئے۔ یہ 1700 آدمی کے قریب تھے۔ ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ لوگوں نے جب آپ کو اس طرح دیکھا تو کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے کہ شعیب علیہ السلام تم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے کہ تم باہر جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے شہر والو، تم سے جدا ہو جاتا ہوں اور یہ حکم میرے پاس اللہ کا حکم ہے، اب بعد اس کے حق کے تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئیں اور ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان پر ایک دفعہ سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی۔ گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی، نہ سائے سے نہ تہہ خانوں میں داخل ہو جانے سے، چنانچہ وہ گھروں میں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل کریں۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو ان میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین سے زلزلے
لرزنے لگے اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں سے کبھی آباد ہوئے ہی نہیں۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، تم اپنی قوم کو کیوں غم کھاتے ہو؟ اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اگر تم کسی اور کام سے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دے دی جائے گی، کیونکہ خداوند کریم اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل، میں کچھ نہیں چاہتا، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو شعیب علیہ السلام جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی اے جبرائیل علیہ السلام، تم اسے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اور یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس دنیا فانی سے آپ رخصت فرما گئے۔ سلام حضرت شعیب علیہ السلام پر۔ تو یہ تھا ہمارا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اور اہل مدین کے بارے میں۔ جناب ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے پہنچائی ہوئی معلومات سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا اور آپ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔